ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، وانکم تختصمون الی، تم کوئی جھگڑا لے کے میری طرف آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ، اور تم میں بعض اپنی حجت بیان کرنے میں چرب زبان ہوتا ہے، فَأَقْضِيَ لَهُ، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، جو میں نے سنا، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ، اگر حق اس کے بھائی کا تھا، فیصلہ بے شک اس کے حق میں ہو گیا ہے، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعًا مِنَ النَّارِ، تو میں نے آگ کا ایک ٹکڑا اسے دیا ہے، اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے دیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عزیز بھائیوں، امانت کے معاملے میں کتنی اہم احادیث آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوئی کے بارے میں بھی فرمایا کہ ایک سوئی بھی جو ہے، یعنی کہ اگر تو نے کرپشن کی، ناحق کسی کا کھایا تو جہنم میں لے جائے گا۔ جہنم کی وعیدیں ہیں، کتنی احادیث ہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں جب سے بنا، شاید یہ بھی ایک معجزہ ہے، جرنیل بھی، بیوروکریٹ بھی، جج بھی، سیاستدان بھی کھائے جا رہے ہیں۔ جس کا داؤ چلتا ہے، اگر کوئی نائب قاصد ہے نا تو وہ بھی ادھر گیٹ پہ کھڑا ہوا ہی 10-20 روپے لے کے بندہ نگا رہا ہے، یعنی کہ جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور پوچھنا کس نے ہے؟ ہم خود ہی اتنی کرپشن ہو تو مجرم ہے، اب سارے گھیرے میں آتے، چلو قانون ہی بنا دو، تھوڑا سا کم کر دو تاکہ سب بچ جائے۔ عدالتوں میں ریلیف مل جاتا ہے، وہ وکٹری کا نشان بنا دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بھی فیصلہ کر دوں کسی کے حق میں، اس کی چرب زبانی سن کے، تو وہ مت سمجھے کہ وہ کلیئر ہے، میں نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، اصل میں اسے تو ایک جہنم کا ٹکڑا مل گیا۔ ایک چادر ایک صحابی کی آپ دیکھیں نا، غنیمت اس نے اٹھا لی، فرمایا تم کہتے ہو یہ جنتی ہے، یہ تو چادر آگ کی اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آج اپنا معاملہ کلیئر کر لو، چلو چند پیسے معاملہ تو کلیئر کر لے گا، اربوں کے اور جزیرے وہ کس طرح واپس کرے گا؟ کیونکہ کل دینار اور درہم قیامت کے دن نہیں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر یہی ہوگا تمہاری نیکیاں لے لے کے ان مظلوموں کو دی جائیں گی، اور اگر تمہاری نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر لوگوں کے متاثرین کے گناہ تمہارے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں، آج حقیقی بات ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ، کیونکہ آپ بھی اسی معاشرے میں، گورنمنٹ پریس ہم ہوتے تھے، عید کی چھٹیوں کے بعد گھر جاتے، یعنی دوبارہ دفتر آتے تو آگ لگی ہوتی، اتنی ریلیں جل گئی کاغذ کی، جو سیکریٹریٹ کے پاس پریس ہے، وہ کیا ہے وہ سب، یعنی کہ اب جو جل گئی اس میں کیا پتہ لگنا کہ بھی کتنا کاغذ جل گیا، اور جو چھوٹا طبقہ اس کے لیے بھی گیٹ پہ بندہ کھڑا ہے، یار کوئی سیاہی سوئی تو نہیں تھیلے میں ڈال کے لے کے جا رہا، یعنی کہ سب پہ ہے یہی ہے۔ وہ بابا بلّہ شاہ کا یعنی کہ آتا نا کہ کہتے سب سے زیادہ حاجی بھی ادھر ہی ہیں، الحاج، صدقہ خیرات کرنے والے بھی ادھر ہی ہیں۔ پہلے بات ہوئی کہ دیکھنے میں بظاہر اتنے یعنی کہ یہ عاشق رسول ہیں، توحید پرست ہیں، بڑے دیندار ہیں پاکستانی، باہر کے ملکوں میں یہ کرپشن نہیں ہوتی، اگر ہوئی تو قانون بھی سخت ہے۔ تو بابے بلے شاہ نے تو بہت پہلے کہا تھا نا، حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازاں بھی نیتی جاندے ہو۔ آج شاید ہوتے بابا بلے شاہ تو شاید کوئی اور ہی کلام پیش کرتے، یہ تو پرانی بات ہے۔
हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खा के माल यतीमां दा भज मसीती जांदे हो। महराब भी पढ़े हुए हैं, दाड़ियां भी रखी हुई हैं, तस्बीहां भी पकड़ी हुई हैं। फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सींदी जांदे हो, सीती जांदे हो। छुरी ना फेरी नफसां ते दुंबे कीती जांदे हो। फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो। दसो जी, दसो ना कुछ हजरत जी, ऐ की कीती जांदे हो। एक लुकमा हराम का हो तो अल्लाह इबादत कबूल नहीं करता, ये बाकी सदके खैरात और हज उम्रे किस तरह कबूल करेगा। अल्लाह ताला सब को रिज़्क़ हलाल अता फरमाए और उसी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन।